آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے حکمران کی جس کے زمانے میں اس کے ملک نے بے انتہا ترقی کی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہی شخص زمانے کا سب سے زیادہ کرپٹ حکمران ٹھہرا؟ جی، ہم بات کریں محمد سہارتو کی۔ محمد سہارتو انڈونیشیا کی تاریخ کے سب سے طاقتور اور متنازع حکمران۔ ایک طرف وہ شخص جسے بابائے ترقی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جس نے انڈونیشیا کی معیشت کو مضبوط کیا، اسکول اور سڑکیں بنوائیں اور ملک کو صنعتی ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ دوسری طرف وہی شخص دنیا کے بدترین کرپٹ حکمرانوں میں سر فہرست، جس پر 15 سے 35 ارب ڈالر تک کی کرپشن کے الزامات ہیں۔ اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کے مطابق محمد سہارتو کا شمار ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اقتدار میں رہتے ہوئے اپنی قوم کو بے دردی سے لوٹا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کی ترقی پائیدار تھی یا ظاہری چمک؟ کیا وہ عوام کے خیر خواہ تھے یا صرف اپنی ذات اور خاندان کے وفادار؟ جانتے ہیں محمد سہارتو کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کہ آخر انہیں اتنی کرپشن کرنے کا موقع کیسے مل گیا اور عوام اتنے سال ان کے خلاف خاموش کیسے رہی۔ تو جناب سہارتو 1921 میں جاوا کے ایک غریب کسان کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی کا آغاز انتہائی سادگی اور غربت سے ہوا۔ بچپن میں والدین کی علیحدگی نے انہیں جذباتی طور پر کمزور ضرور بنایا، مگر اندرونی طور پر وہ خود کو منظم رکھنے والے فرد بن چکے۔ وہ تعلیم مکمل نہ کر سکے، لیکن نظم و ضبط، خاموش مزاجی اور ذہانت نے انہیں فوج میں داخلے کی راہ دکھائی۔ یہ وہ راستہ تھا جو انہیں ان کی منزل کی طرف لے گیا۔ 1940 کی دہائی میں جاپانی قبضے کے دوران انہوں نے ملٹری ٹریننگ حاصل کی۔ 1950 کی دہائی میں وہ بریگیڈیئر جنرل بن چکے تھے۔ ان کی فوجی مہارت اور سیاسی حالات کو سمجھنے کی صلاحیت نے انہیں ایک خطرناک مگر مؤثر کھلاڑی بنا دیا۔ 30 ستمبر 1965 کو ایک پرسرار بغاوت کے تھرو، جس میں 6 اعلیٰ فوجی جرنیل تھے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ سہارتو نے فوراً موقع کو پہچانا اور بغاوت کو کچلنے کے بہانے کمیونسٹ پارٹی کو مکمل طور پر ختم کیا۔ PKI اس آپریشن میں فوج اور مقامی ملیشیا نے مشترکہ طور پر 5 لاکھ سے زائد افراد کو قتل کر دیا۔ کمیونسٹ سے ہمدردی رکھنے والے عام کسان، مزدور، حتیٰ کہ مسلمان علماء بھی نشانہ بنے۔ انسانی حقوق کی یہ بدترین خلاف ورزی آج تک انڈونیشیا کی تاریخ پر ایک سیاہ دھبا ہے۔ سہارتو نے اپنی اس فتح کو استعمال کرتے ہوئے سکارنو کو بے اختیار کیا اور 1967 میں خود کو عبوری صدر اور پھر مستقل صدر مقرر کروا لیا۔ عوام کو بتایا گیا کہ وہ ملک کو بچانے والا نجات دہندہ ہے۔ سہارتو نے اقتدار سنبھالتے ہی معیشت کو سنوارنے کے اقدامات شروع کیے۔ اس نے عالمی اداروں، خاص طور پہ IMF، ورلڈ بینک اور مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے۔ اس دور میں انڈونیشیا کی GDP میں سالانہ اوسطاً 7% کا اضافہ ہوا۔ زراعت، صنعت اور سروس سیکٹر میں اصلاحات آئیں اور سڑکوں کا جال بچھتا گیا۔ بظاہر انڈونیشیا ایک ترقی پذیر ملک کی بہترین مثال بنتا جا رہا تھا، لیکن اندر سے یہ ترقی کھوکھلی تھی۔ امیر مزید امیر ہو رہے تھے اور غریب بددستور پس رہے تھے۔ سب سے زیادہ فائدہ سہارتو کے خاندان اور اس کے قریب کاروباری حلقوں کو ہو رہا تھا۔ تو یہ بات کچھ جانی پہچانی سی لگتی ہے کہ قریبی حلقے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پر بتاؤں گی میں آپ کو کہ کروڑوں کی نہیں، اربوں ڈالر کی کرپشن سہارتو نے کی، ایک منظم نظام کی صورت میں۔ ہمیں ترقی کے لیے ایک منظم نظام نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ ہمیں بدعنوانی کے لیے بھی ایک منظم نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ سہارتو نے اس کی ایک امیزنگ مثال قائم کی۔ اس نے اپنے خاندان کو ملک کی ہر بڑی صنعت، بینک اور کاروبار میں شامل کر دیا۔ اس کے بیٹے ہٹ فلمز، سیمنٹ، ہوائی جہاز اور حتیٰ کہ نیشنل ٹی وی تک چلا رہے تھے۔ سرکاری ٹھیکے بغیر کمیشن یا رشوت کے نہیں ملتے تھے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق سہارتو نے 32 سالہ اقدار میں تقریباً 35 ارب کی دولت جمع کی، جو اس وقت کی انڈونیشین GDP کا ایک بڑا حصہ تھی۔ یہ پیسہ بیرون ملک بینکوں، جائیدادوں اور شیئرز کی صورت میں چھپایا گیا۔ سہارتو کے قریبی بزنس پارٹنرز نے بھی کروڑوں کمائے۔ بات صرف کرپشن پر ختم نہیں ہوئی، سہارتو نے ظلم کی سیاہ رات بھی قائم کی۔
1975 میں انڈونیشیا نے مشرقی تیمور پر حملہ کیا جسے پرتگال چھوڑ چکا تھا۔ اس فوجی کارروائی میں اندازاً 2 لاکھ سے زائد شہری ہلاک ہوئے۔ انڈونیشیا کے اندر بھی سہارتو نے اختلاف رائے کو کچلنے میں کوئی کسر نہیں کی۔ ہزاروں سیاسی قیدی، لاپتہ افراد، اخبارات پر پابندیاں اور ہر اس آواز کو دبانا جو حکومتی پالیسیوں پر سوال اٹھائے، یہ سب عام باتیں تھیں۔ انتخابات ہوتے ضرور تھے لیکن صرف ایک ہی نتیجے کے لیے، اور وہ نتیجہ ہوتا تھا سہارتو۔ لیکن ظلم کی کالی رات بھی آخر کبھی تو چھٹے گی۔ 1997 میں جب ایشیائی مالیاتی بحران آیا، انڈونیشین روپی اپنی قیمت کا 85% کھو بیٹھا۔ مہنگائی بڑھ گئی، بے روزگاری عام ہو گئی اور عوام کا غصہ حکومت پر امڑ پڑا۔ سہارتو اصلاحات کے وعدے کرتا رہا لیکن عوام اب دھوکہ نہیں کھا رہے۔ یونیورسٹی طلبہ سڑکوں پر آ گئے۔ بین الاقوامی میڈیا نے انڈونیشیا کے سیاسی بحران کو دنیا بھر میں نمایاں کیا۔ بالآخر 21 مئی 1998 کو محمد سہارتو نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے جاتے ہی عوام نے سکھ کا سانس لیا، لیکن زخم بہت گہرے تھے۔ سہارتو کے خلاف کرپشن، قتل عام اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر 18 مقدمات قائم ہوئے، لیکن عدالت نے ہر بار اس کی خراب صحت کا بہانہ قبول کیا اور وہ کبھی سزا یافتہ نہ ہو سکا۔ اسے عدالت میں گھسیٹنے کی بجائے قومی ہیرو قرار دے کر خاموشی سے رخصت کیا گیا۔ جنوری 2008 کو محمد سہارتو انتقال کر گیا، ایک ایسا شخص جو 3 دہائیوں تک حکمران رہا، جس پر لاکھوں جانوں کا بوجھ تھا، اربوں کی کرپشن تھی، وہ بغیر کسی سزا یافتگی کے دنیا سے چلا گیا۔ یہ کہانی کچھ جانی پہچانی سی لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی کہیں ایسے حالات تو نہیں۔ محمد سہارتو کی کہانی صرف ایک فرد کی بدعنوانی کی کہانی نہیں ہے، یہ اس نظام کی ناکامی کی کہانی ہے جو کسی حکمران کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے۔ اس کی آمریت، کرپشن اور قتل عام نے انڈونیشیا کو معاشی طور پر تو فائدہ دیا لیکن اخلاقی اور سماجی طور پر تباہ کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف سہارتو کو مورد الزام ٹھہرا کر فارغ ہو جائیں یا ہم ان عوامل کا بھی احتساب کریں گے جنہوں نے اسے پیدا کیا؟ آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں سہارتو جیسے حکمران موجود ہیں، عوام کو صرف وعدوں سے بہلانے والے، کرپشن سے مالا مال اور طاقت کے نشے میں چھوڑ۔ کیا ہم تاریخ سے کچھ سیکھیں گے؟ یہ ایک اور سہارتو کے انتظار میں رہیں گے؟ یہ ہے سہارتو کی کہانی۔ سہارتو کی کہانی سے آج آپ نے کیا سیکھا، یہ آپ خود جان سکتے ہیں۔